اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز اور ثابت ہے، وہ یہ کہ شعبان میں اللہ کے رسول کثرت سے روزے رکھتے تھے، یعنی کہ محرم الحرام کا جو روزہ عاشورہ کا روزہ وہ تو ہے ہی، وہ تو فرض تھا رمضان کے روزوں سے پہلے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے کے روزوں کا اللہ کے رسول نے اہتمام کیا تو وہ شعبان کا روزہ تھا۔ اتنا زبردست اہتمام اللہ کے رسول شعبان کے روزوں کا فرماتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رمضان کے چھوٹ جاتے تھے، فرض روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے، میں شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ امی عائشہ اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ اور فرض روزے چھوٹ جاتے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موٹی عقل والے تو اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن سمجھدار سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ مجبوری لگائی ہے، نسوانی مجبوری ہر مہینے ان کو پیش آتی ہے جس میں وہ نماز اور روزہ نہیں کر سکتی۔ نمازوں کی تو خیر معافی ہے لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے۔ اس نسوانی مجبوری کے دنوں میں روزے اگر چھوٹ جائے تو ان کا حساب لگا کر ان کے روزوں کو رکھنا، قضا کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا امی عائشہ کہتی ہیں نسوانی مجبوری کی وجہ سے میرے جو روزے وغیرہ چھوٹ جاتے تھے میں ان روزوں کی قضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول بھی روزے سے ہوتے تھے تو میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ اچھا یہ تو یہ ہے شعبان کے مہینے میں کرنے کے 2-3 کام، ابھی اور بھی ہیں، ابھی ان 2-3 کو یاد کر لیں، بلکہ ہو سکے تو اس کی نوٹ بنا لیں پاکٹ ڈائری کے اندر۔ ساتھ ساتھ علماء نے یہ فرمایا کہ جب شعبان کے مہینے میں روزے رکھو تو 2-3 باتوں کا خیال رکھو۔ ایک بات کا تو یہ خیال رکھو کہ یہ جو شعبان کے روزے ہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، نفلی روزے ہیں۔ آپ رکھیں تو ٹھیک ہے، کوئی نہ رکھے تو اس کو ٹوکے نہ کہ یار تم شعبان کی بھی روزے نہیں رکھ رہے، کہ بھئی یہ نفلی روزے ہیں، آپ کسی کو اس کا تانا نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا اس بات کا بھی خیال رکھیں، علماء نے فرمایا کہ جب شعبان کے مہینے کے روزے رکھیں تو آخری میں جب شعبان ختم ہو رہا ہو اور رمضان آنے والا ہو تو 2 یا 4 دن پہلے روزوں کو چھوڑ دیں، اس میں روزے نہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ شعبان میں روزے رکھتے 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 رمضان کی چاند رات والے دن بھی آپ نے روزہ رکھ لیا اور رمضان سے روزے ملا دیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے روزے چھوڑ دو۔ کیوں؟ 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اگر آپ شعبان میں روزے رکھتے 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 رمضان تک چلے جاؤ گے تو ایک موقع ایسا آتا ہے جب انسان بہت زیادہ عبادت کرتا ہے نا تو اس کا نفس اس عبادت پر اس کو لگاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اور زیادہ کرنے کا دل چاہتا ہے، اور زیادہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اور ہوتا پھر یہ ہے کہ جب بندہ اپنے من چاہی عبادت کرتا ہے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اس عبادت سے اکتا جاتا ہے، پھر اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ ایسا ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، نماز پڑھنے لگے، اتنا شوق پیدا ہوا کہ تہجد بھی پڑھنے لگے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فرض بھی چھوٹ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، فرض سے بھی کوئی غفلت اور کوتاہی ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو نفس کے تقاضوں کو پورا کر کے عبادت نہ کریں، عبادت کریں تو ایسے کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ اور اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر جو ہے وہ روزے رکھ لیے، آپ نے 15-20 روزے رکھ لیے شعبان کے، اب رمضان کا پہلا روزہ آیا، آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اب جو فرض روزہ تھا اس کو رکھنا ضروری تھا، لیکن 20-25 روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کے اندر کمزوری آ گئی، اس کمزوری کی وجہ سے شاید فرض روزے میں کوتاہی ہو جائے، جیسے میں نے مثال دی، اور اس فرض روزے میں کوتاہی کی وجہ سے آپ رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیں، کیا فائدہ ہوا شعبان کے نفلی روزے کا؟ پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ شعبان میں خوب روزے رکھیں، لیکن رمضان سے 2-4 دن پہلے روزوں کو چھوڑ کر خوب طبیعت سے کھائیں اور پئیں، تاکہ رمضان کے اندر خوب صحت مندی کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ سکیں۔